بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کرونا وائرس کے بارے میں کہ کرونا وائرس کیا ہے، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس کی حفاظتی تدابیر کیا ہیں، آیا کہ اس کی میڈیسن جو ہے ابھی ایجاد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ابتدا کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں۔ 2019 کے آخری مہینوں میں کرونا وائرس چین کے ایک شہر سے شروع ہوا اور پھیلتا پھیلتا اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت تقریباً دنیا کے 170 ممالک جو ہیں وہ اس وائرس کی زد میں آ چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ انتقال کر چکے ہیں۔ تو بیسیکلی اس بیماری کی جب ابتدا ہوئی تو اس کا نام تجویز نہیں کیا گیا تھا۔ کچھ ماہ تو سائنسدان ویسے اس بات کے بارے میں ریسرچ کرتے رہے کہ اس کا نام کیا رکھا جائے۔ تو اس کا نام شارٹ کٹ میں NCOV-19 بولا گیا ہے، جسے بولتے ہیں نوول کرونا وائرس 2019، کیونکہ اس کی ابتدا 2019 میں ہوئی تھی اور یہ چائنا کی طرف سے تجویز کیا گیا۔ بعد میں اس میں کچھ رد و بدل کر کے WHO نے اس کا نام کرونا وائرس نومینیٹ کر دیا۔ تو یہ پھیلتا کس طرح ہے؟ حالانکہ یہ جب اس کی ابتدا ہوئی تو یہ دنیا کے صرف ایک ملک چائنا کے ایک شہر میں موجود تھا۔ آخر یہ کس طرح ایک شہر سے آگے پوری دنیا کے 170 ممالک میں یہ پھیل گیا؟ تو اس کے پھیلنے کے کچھ طور طریقے ہیں جو میں مندرجہ ذیل بیان کرتا ہوں کہ یہ چھونے سے، بالفرض آپ شیک ہینڈ کر رہے ہیں یا آپ گلے مل رہے ہیں یا آپ کوئی ایسی چیز آلودہ دوسرے اپنے فیملی ممبرز کو یا ریلیٹیوز میں سے یا آپ اپنے فرینڈز میں سے کسی کو دے رہے ہیں چیز جو آلودہ ہے اس جراثیم سے، تو یہ اس طریقے سے بھی پھیل سکتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری سب سے وجہ یہ ہے کہ جب آپ چھینکتے ہیں یا کھانستے ہیں تو اس کے چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہوتے ہیں وہ ہوا میں معلق ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہاں پہ ایک صحت مند آدمی جو ہے وہ وہاں پہ آتا ہے تو وہ جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں وہ اس کے سانس کے ذریعے اس کے گلے میں چلے جاتے ہیں۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے کہ کرونا وائرس جو ہے یہ کتنے دن تک جو ہے یہ اپنی علامات کو ظاہر کرتا ہے؟ تو یہ وائرس جو ہے یہ تقریباً 4 دن تک ہر ایک شخص کے گلے میں بیٹھا رہتا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنا نیکسٹ جو ہے سٹیپ وہ شروع کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے یا آپ کھٹی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو کرونا وائرس کی وجہ سے آج دنیا میں شدید بحران ہوا پڑا ہے، معاشی قلت ہوئی پڑی ہے، کھانے پینے کی اشیاء کم ہوئی پڑی ہیں۔ تو سب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ گھروں میں بلا وجہ گھروں سے باہر مت نکلیں، اپنے میل جول کو وہ محدود کر دیں تاکہ یہ بیماری اگر کسی میں ہے تو وہ آگے اس کو مزید نہ پھیلا سکے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس وبا کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کا انتظام کیا ہے تاکہ عوام جو ہے ہماری، کیونکہ ابھی اس کا علاج ممکن نہیں ہو سکا، تاکہ ہماری جو عوام ہے وہ گھروں میں محصور ہو کے رہ جائے تاکہ آہستہ آہستہ ہمارا جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھ جائے اور اس بیماری کے اوپر قابو پا لیا جائے۔ ادروائز اٹلی میں ایک دن میں 791 اموات پرسوں ہوئی ہیں
تو اگر تو یہی کنڈیشن اللہ نہ کرے پاکستان میں آ جاتی ہے تو پاکستان آلریڈی بہت تنگ دستی کے دھانے پہ پہنچا ہوا ہے، تو پاکستان کی مزید جو معیشت ہے وہ مزید نقصان کی طرف چلی جائے گی۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے کہ کرونا وائرس کی ابھی تک کوئی میڈیسن دستیاب ہے یا نہیں ہے، مل رہی ہے یا نہیں، یا بنائی گئی ہے یا نہیں؟ تو کرونا وائرس کی ابھی تک کوئی میڈیسن نہیں استعمال کی گئی جس کو ہم استعمال کر کے جو کرونا وائرس کا متاثرہ شخص ہے اس کا علاج کیا جا سکے۔ فی الحال ایسا کوئی اس کا سلوشن نہیں نکالا گیا۔ تو میری والدین سے بھی گزارش ہے، شہین انسٹیٹیوٹ آف سائنس سے ساتھ منسلک اور دوسرے والدین جو اپنے بچوں کو کسی ادارے میں بھی بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے، تو برائے مہربانی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو گھر کی حد تک رکھیں، ان کو گلی کوچوں میں کم جانے دیں، زیادہ رش والے علاقے جو ہیں وہاں پہ مت جانے دیں، اور جو نیا ٹرینڈ نکال رہے ہیں کہ ہم گھر میں بور ہو رہے ہیں اس کی بجائے ہم رشتہ داروں میں چلے جائیں، تو میں پیرنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پھر آپ لوگوں کو گورنمنٹ کو چھٹیاں نہیں دینی چاہیے تھی جب آپ نے وہی میل ملاپ شروع کر دینا ہے۔ تو پھر گورنمنٹ تو ہمیں اس معاملات سے محفوظ رکھنا چاہتی ہے، ہماری زندگیوں کو وہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اپنی موج کے لیے، ہم اپنے گھوم پھرنے کے لیے باہر نکل جاتے ہیں، تو بات وہاں پہ ہی آ جاتی ہے۔ تو آپ کی مہربانی، آپ ان باتوں کے اوپر عمل کریں اور اپنے بچوں کو اور خود ضرورت کے وقت گھر سے نکلیں، ادروائز اپنے گھروں میں محصور رہیں۔ اور احتیاط یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، تاکہ اگر آپ باہر گئے ہیں تو جسم کے ساتھ اگر جراثیم اس کا کرونا کا تھا تو وہ مر جائے۔ آپ تقریباً کم از کم اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک دھوئیں اور اچھی خاصی طرح سے دھوئیں، تاکہ آپ کی انگلیوں کے درمیان میں بھی اگر کوئی جراثیم موجود ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ تو فی الحال پاکستان میں احتیاطی تدابیر ہیں کہ آپ نے اپنی جان کے ساتھ ساتھ دوسروں کی جان کو بھی محفوظ بنانا ہے اور ان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس کام میں آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ حکومت پاکستان کا ساتھ دیں، تاکہ اس بیماری کے خلاف ہم کھڑے ہوں، نہ سے اس سے ڈر کے ہم اپنے آپ کو بزدل بنا لیں۔ پاکستان زندہ باد۔